باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب صدقۃ الفطر صدقہ فطر کا باب الفصل الاول عن ابن عمر قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر سعان من تمر او سعان من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق علیہ۔ حضرت امام مسلم اور بخاری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر ایک سا چھہارے یا ایک سا جو ہر غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے مسلمان پر مقرر فرمایا اور یہ حکم دیا کہ لوگوں کو عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اس کو امام بخاری نے اور مسلم نے نقل کیا۔ فطرہ افطار سے ہے یا فطرتن سے، چونکہ یہ ماہ رمضان گزر جانے اور عید کے دن افطار کرنے پر واجب ہوتا ہے، اس لیے فطرہ کہا جاتا ہے، یا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی طرف سے باپ پر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، لہذا فطرہ ہے۔ اصطلاح شریعت میں عید کے دن جو مالدار پر رمضان کا صدقہ واجب ہوتا ہے وہ فطرہ ہے۔ احناف کے ہاں فطرہ واجب ہے، امام شافعی اور امام احمد کے ہاں فرض ہے، امام مالک کے ہاں سنت مؤکدہ ہے۔ امام شافعی کے ہاں ہر ایک امیر و غریب پر جو ایک دن کی روٹی پر قادر ہو فطرہ فرض ہے۔ امام مالک کے ہاں نصاب پر فطرہ سنت مؤکدہ ہے، نصاب نامی یعنی بڑھنے والا ہو یا نہ ہو۔ نصاب میں احناف کا مذہب یہ ہے کہ فطرہ کی تفصیل مسائل کتب اور فقہ سے میں انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور دوسری بات، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عباس قال فی آخر رمضان اخرجوا صدقۃ صومکم فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه صدقۃ صاع من تمر او شعیر او نصف صاع من قمح على كل حر او مملوک ذکر او انثى صغیر او کبیر، رواه ابو داؤد والنسائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ آپ نے رمضان کے آخر میں فرمایا کہ اپنے روزوں کا صدقہ نکالو، یہ صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم فرمایا ہے۔ ایک سا کھجور یا جو یا آدھا سا گندم ہر ایک آزاد غلام، مرد و عورت، چھوٹے اور بڑے پر یہ لازمی ہے۔ یہ میرے آقا جی نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کا حکم مبارک ہے۔ اچھا جی، اس پر میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ صدقہ فطر اس مرتبہ کتنا بن رہا ہے، تقریباً 250 روپیہ اس مرتبہ صدقہ فطر بن رہا ہے۔ مالداروں پر، مردوں پر جس طرح اپنی طرف سے زکوٰۃ صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اسی طرح نابالغ لڑکے اور لڑکیوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ ایک باپ کے اوپر اپنے نابالغ بچوں اور بچیوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا یہ لازم ہے، واجب ہے۔ اگر نابالغ اولاد مالدار ہے تو باپ پر اپنے مال سے صدقہ فطر ادا کرنا لازم نہیں، بلکہ نابالغ اولاد کے مال سے دے سکتا ہے، اور اگر مالدار نہیں تو اپنے مال سے دینا واجب ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کے بچے غریب ہی ہوں۔ امیروں کے بچے، بھائی بچے تو بچے رہے، ان کے کتے بھی امیر ہوتے ہیں بھائی، ان کے کتوں کے نام بھی پراپرٹیاں ہوتی ہیں اور ان کے کتوں کے بھی ٹھاٹ ہوتے جی۔ امیران دے بچے تو وڈے ہو کے شادی کرا کے بھی ابا جی ذرا دے رہے 500 روپیہ دینا، ذرا بڈھی نو باہر لے کے جانا ہے جی، وہ تو وڈے ہو کے بھی جڑا نہیں۔ البتہ اگر بچے غریب ہیں تو باپ دے گا، اور اگر نابالغ ہیں مگر مالدار ہیں تو پھر وہ بچوں کی مال میں سے ہی صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ امیروں کے بچے بھائی کروڑوں اربوں پتی، وہ چاہے ذہنی طور پر ٹھیک ہوں یا نہ ہوں، اربوں پتی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بالغ اولاد کی طرف سے باپ پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں، بالغ اولاد کی طرف سے باپ پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں، باقی ادا کر دیں گے تو یہ احسان ہوگا۔ ہاں اگر بالغ لڑکا صاحب نصاب نہیں تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ بیٹا بالغ بھی ہو گیا لیکن اس کے پاس مال ملک نہیں تو باپ اس کا فطرہ ادا کرے۔ اگر کوئی بالغ لڑکا یا لڑکی مجنون ہو تو اس کی طرف سے اس کا والد صدقہ فطر ادا کرے۔
اگر باپ مر گیا تو دادا باپ کے حکم میں آتا ہے. اگر باپ فوت ہو جائے تو پھر دادا باپ کے حکم میں آتا ہے. لہذا پھر باپ کی جگہ دادا ادا کرے گا. اگر نابالغ پوتا پوتی مالدار نہیں تو دادا اپنے مال سے ان کا صدقہ فطر ادا کرے گا. رات کو یہ میرے سے مسئلہ پوچھا ایک بندے نے, اور یہ ہمارے سائیڈ پہ ہے, بلوچستان والی سائیڈ پہ کوئی ساتھی تھے, طالب علم ہیں وہاں پہ ہی. انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ کیا باپ اپنی اولاد کو صدقہ فطر دے سکتا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے, ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے کہا جی آپ نے زکوٰۃ کے مسائل جب بیان کیے تھے, ہم نے آپ کے زکوٰۃ کے مسائل سنے, تو آپ نے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دو. تو اولاد سے زیادہ بڑھ کر اور رشتہ دار کون ہوتا ہے؟ یا پھر جو اولاد ہے وہ اپنے ماں باپ کو دے سکتی ہے؟ سادہ سی بات ہے. اولاد خود صدقہ ہے اپنی باپ کا, وہ اس کا مال ہے. دو جگہوں پر صدقہ اور زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. سادہ بالکل اگر آپ کو اندازہ بناؤ, اوپر باپ, دادا, پردادا, لکڑ دادا, اسی طرح ان کی فیمیلز بھی آپ کر لیں. نیچے اولاد بیٹا پوتا, اس طرح ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. صدقہ فطر اوپر اور نیچے نہیں دیا جا سکتا. ہاں بھائی ہیں تو وہاں پہ دیا جا سکتا ہے, بہن ہے تو وہاں دیا جا سکتا ہے, لیکن اولاد کو صدقہ فطرانہ زکوٰۃ یہ نہیں دی جا سکتی. ماں باپ کو نہیں دی جا سکتی. آپ تو خود ماں باپ کی, اس کی ایک وجہ ہے, وہ ہے آپ کے مال کی میل, وہ ہے آپ کے مال کی میل, آپ کے مال کی بلائیں, آپ کے سر کی بلائیں. تو آپ اپنی بلائیں اپنے ماں باپ کو دیں گے یا اپنی اولاد کو دیں گے؟ نہ ماں باپ کو دی جا سکتی ہیں نہ اولاد. اچھا, پھر جو مسکین ہے ضروری نہیں ہوتا کہ یتیم ہوگا تو وہ حقدار ہوگا. ایک آدمی ہے, اس کے 5-6 بچے ہیں, لیکن وہ بندہ انتہائی غریب آدمی ہے, کام بھی کر رہا ہے لیکن اس کا گزارا چلتا ہی نہیں بیچارے کا, اولاد کی روٹی نہیں پوری کر سکتا. تو یہ مسکین کے تعریف میں آئے گا, تو اس کو دیا جا سکتا ہے. آپ اس کو دیں, ضروری تو نہیں کہ اس کا باپ مرا ہوگا یتیم ہوگا تو دیں گے نا. آج کل تو بہت زیادہ اس کی شدت کے ساتھ ضرورت آ گئی. ایک بات, رات کو میرے ساتھی اپنا مدینہ شریف سے بات کر رہے تھے, انہوں نے بتایا یار اس دفعہ حکومت سعودیہ نے بڑی سختی کی ہے عمرے کے اوپر, لوگوں کو نہیں آنے دیا, اور دبئی والوں نے بھی بڑی سختی کی ہے. میں نے کہا کیوں, وجہ کوئی وجہ تو ہے نا. انہوں نے کہا یہاں پر آ کے لوگ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ آ کے لوگ, جب لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں نا جی, طواف کے دوران بیت اللہ میں بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ایک بھکاری کو پکڑا, بھکاری ٹیمپریری بھکاری تھے, ہیں تو صحیح ہوتے ہیں لیکن جان کے بھکاری بنے ہوتے ہیں. اس کی جیب سے 27,000 ریال نکلے جی, بھیک مانگ کے. اب ظاہری بات ہے جو تھوڑا سا بھی خوف خدا رکھتا ہے نا جی, وہ بھکاری کو نہیں ہٹاتا, وہ ڈر جاتا ہے کہ یار میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں, اللہ کے گھر میں آیا ہوں, اب میں اس کو طواف کے دوران بیت اللہ کے آگے میں اس کو منع کر دوں. وہ جیب سے نکال کے دے دیتے ہیں, جس کے جتنا ہوتا ہے, کسی کا 100 ریال نکل گیا, 50 نکلا, ہاں جی, وہ اس کو دے دیتے ہیں. اس لیے پھر حکومت نے کہا آپ کو ہم نے عمرہ کا ویزا ہی نہیں دینا, چلو دوڑ جاؤ. یہ بھکاریوں کو آپ نے نہیں دینا. یہ بیت اللہ میں بھی جا کے نا بھیک مانگنے سے بات نہیں آتی. سفید پوشوں کو دیکھو, ان کو دو. اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.